Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. ضلع کرم کا ذکر کرنا ہے مجھے، جو کبھی کرم ایجنسی کہلاتا تھا۔ عمران خان کے دور میں یہ سارے جو فاٹا کے علاقے ہیں ان کو KPK کے انڈر لایا گیا، تو اس کرم ایجنسی بھی پاکستان کے یعنی اس KPK کے سرحد کے دائرے میں آ گئی۔ تو حالیہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے جس میں کہ ابھی تک کہتے ہیں 40 جانیں اللہ کو سپرد ہو گئے ہیں اور 50 کے قریب زخمی ہیں لوگ۔ تو مسلسل اس کی خبریں پڑھ رہے تھے، ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ یہ خبریں آ رہی ہیں مسلسل، بہت زیادہ اس کو ہائپ ملی ہوئی ہے۔ 24 نومبر کے جو احتجاج ہے اپنی ہوگی، اس کی قومی سطح پہ یقیناً اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن وہ بھی کیا انسان تھے۔ اور یہ ہے کہ یہ صرف یہ والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے واقعات ہوتے رہے ہیں بلوچستان میں KPK میں، آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور وہ یوں پس منظر میں چلے جاتے ہیں جیسے وہ انسان نہیں تھے، یا اس ہماری ملت خدا داد کے وہ شہری نہیں تھے جو چلے گئے تو ان کی کوئی دوبارہ سے ذکر نہیں ملتا، ان کے بارے میں فالو اپ نہیں ملتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کرم ایجنسی کے بارے میں آج میں نے کافی زیادہ مطالعہ کیا، 2-3 دن سے میں کر رہی ہوں، تو اس کا میں آپ کو حاصل مطالعہ کچھ پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جہاں جو ہم وہی کہتے ہیں کہ آگہی اپنی جگہ ایک عذاب ہے۔ تو جو انسان پڑھتا ہے تو وہ خاص طور پر وہ شرماتا ہے اپنے اس قوم کی حالت پر اور اپنی ان حکومت کے ہتھکنڈوں پہ بندہ شرماتا ہے خود کہ کیا ہیں ہم اور کیا ہے ہماری حکومتیں۔ تو کرم جو ضلع ہے اس کے 2 حصے ہیں، اپر کرم اور لوئر کرم، اور اپر میں کہتے ہیں شیعہ ہیں اور لوئر میں سنی قبیلہ آباد ہے، قبائل ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت یعنی انگریزوں کے زمانے سے یہ 1938 تک مختلف BBC کی رپورٹس اور اس طرح کے پرانے پروگرام دیکھے میں نے، تو اس سے پتہ چلا کہ 1938 ہی سے اس علاقے کو یعنی فاٹا اس زمانے میں اس کو کہتے تھے، جب فاٹا کے نام سے یہ علاقے جو سرحد پہ تھے، افغانستان اور پاکستان کی سرحد پہ جو علاقے تھے، یہ وزیرستان جنوبی اور شمالی وزیرستان وغیرہ، تو یہ جو لوگ تھے وہ ان کے قابو نہیں آتے تھے۔ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انگریزوں کے بھی، تو انہوں نے ان کو بس ایک پولیٹیکل انجینئر، پولیٹیکل ایک ایجنٹ تھا جو ان کے علاقوں میں حکومت کا نمائندہ بن کے بھیجا جاتا تھا، اور اس کو کچھ فنڈ دیے جاتے تھے جو کہ زیادہ تر اس کے اپنے رشتہ داروں پہ ہی خرچ کرتے تھے، اور وہ فنڈ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے ان علاقوں میں تعلیم اور اس طرح کے جو ترقیاتی کام تھے وہ صحت اور باقی سڑکوں وغیرہ کا کام جو ہے وہ بہت ہی کم ہوا، اور یہ لوگ بیکورڈ رہے اپنی جگہ پہ۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے شروع سے جو تنازعات رہے ہیں وہ ایک تو زمین کا تنازع تھا اور دوسرا ان کا سیکٹیریس تنازع تھا، یعنی شیعہ اور سنی کا آپس میں جھگڑا۔ تو اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے کہ یہ زمینی جھگڑا کیوں ہے، اس وجہ سے کہ ان کا ریکارڈ نہیں بنا، اور یعنی 1938 سے لے کے تو آج ہم 2024 تک پہنچ گئے ہیں، لیکن اب تک یہ مسئلہ ریکارڈ کا حل نہیں ہو سکا۔ تو اس کا کیا کہنا چاہیے؟ جب آپ زیادہ اس کے ڈگ کرتے ہیں اور زیادہ جاتے ہیں، اس کے مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی بیرونی قوتیں بھی اس میں ملوث ہیں۔ اس کی ایک جیسے انگریزوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ان علاقوں کو کمزور ہی رکھنا چاہتے تھے، لڑتے رہے آپس میں، لڑتے رہے اور فرصت ہی نہ ملے ان کو کسی یعنی ان کو انگریزوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی۔
تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ریکارڈ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوشش کی گئی لیکن ان کا نہیں تصفیہ ہو سکا، تو اس کی وجہ یہ بھی تو سمجھ آتی ہے نا کہ کوئی مخلصانہ کوشش نہیں کی جائی۔ وہاں کے مقامی لوگوں کے جب آپ انٹرویو سنو، ان کی جب بڑے بابوں کی باتیں سنو تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ایک ایجنٹ ہوتا تھا، تو اس کی ہم زیادتیاں کچھ سہتے تھے، لیکن اب جو ہیں یہ جو حکومتیں آ گئی ہیں انہوں نے ہمیں یعنی حکومتی اصولاً تو ایف سی ہے، آرمی ہے، پولیس ہے، اور ان کے ذریعے انتظام بہتر ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ رشتے کھاتے ہیں، اور چاہیے تو یہ کہ یہ آ کے بہتر فیصلہ کریں، کوئی دونوں سائڈ کی سنیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں سائڈ کے سنتے بھی نہیں ہیں، اور دوسری یعنی جو وہی گروپ تو دو ہی ہیں نا، سنی اور شیعہ، تو زمین کا جو جھگڑا ہے اس کو حل کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو بٹھائیں، وہ کہتے ہیں بٹھاتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو سنتے بھی ہیں تو پھر یوں ہوتا ہے کہ جو بندہ زیادہ ان کو پیسے پکڑا دیتا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو یعنی جھگڑے کو مزید بڑھانے والی بات ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ لوگ ان حکومتوں کے بھی خلاف ہیں، اور ایک سڑک بار بار بی بی سی کی رپورٹ میں جو ہم سنتے ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں جی کہ ایک سڑک ہے واحد جو کہ پاکستان سے ملائے ہوئے ہے، اور باقی یہ افغانستان سے بڑا ملتا ہے، اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اس سے سوال یعنی کچھ اس طرح کا بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب صرف ایک سڑک ملتی ہے اور زیادہ تر افغانستان کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے تو پھر ادھر ان کے ساتھ ملے کیوں نہیں؟ تو پھر جب آپ مزید تاریخ ان کی پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ جو ہیں یہاں کے قبائل ہیں وہ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، اور مشرف کے دور میں بھی وہ لوگ لڑے شرف کی فوج کے ساتھ مل کے، اور افغانیوں کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو یہاں آپریٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر انڈیا ہو گیا یا افغانستان ہو گیا یا بیرونی جو قوتیں ہیں جو یہاں اپنا اپنا غلبہ کرنا چاہتی ہیں ہمارے سارے علاقوں میں، پاکستان ہو گیا یا ایران ہو گیا یا افغانستان ہو گیا، تو وہ بھی ان کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہاں کوئی نہ کوئی خانہ جنگی جاری رکھیں، اور اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی خودکش دھماکے، اسکولوں پہ حملے اور مسافروں پہ حملے، مسافر بس پہ حملے، تو پکڑ پکڑ کے وہ کچھ تو سیکٹیرین ان کا آپس میں واقع رنجشیں، اور کچھ ان کو جو بیرونی قوتیں ہیں وہ رنجشیں مزید ڈالتی رہتی ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ ہیں وہ قبائلی لحاظ سے بھی آپس میں کافی قبائل آپس میں مطلب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں یہ لوگ، اور ان کے کئی جگہ سے ان کے رستے اور سڑکیں ان کی آپس میں جڑ جاتی ہیں، سرحدیں مل جاتی ہیں، اور پھر آگے سے ان کی ایران سے مل جاتی ہیں بلوچستان کی، تو یہ کچھ اس طرح کا بھی نظر آیا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی کوریلیشن جو بڑھ رہے تھے یہ بھی کچھ بیرونی قوتوں کو نہیں بھاتے، تو وہ پھر ان کی آپس میں ایسی ایسی لڑائیاں کر دیتے ہیں کہ یہ خانہ جنگی ایسی ان کی بھڑکے کہ وہ کچھ سوچ نہ سکیں، کوئی براڈر کوئی جو اسپیکٹ ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہ سکیں۔ تو لیکن جو بھی ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ دہائی بھی دیتے ہیں کہ یہاں کی فوج کچھ نہیں کرتی، وفاقی حکومت کچھ نہیں کرتی، صوبائی حکومت کچھ نہیں کرتی، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ صوبائی حکومت کا جہاز جب گیا تو انہوں نے ان کو بس مارے جہاز کو، اور وہ کچھ اس پتہ نہیں واپس گیا نہیں گیا، کچھ اس کے بارے میں خبر ابھی کنفرم سے نہیں آئی۔ تو بات پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ کوئی وہ لوگ بھی کچھ زیادتی کرتے ہوں گے، لیکن حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ ایک جیسے ماں ساری خطائیں معاف کر کے، گناہ معاف کر کے تو اپنی اولاد کو گلے لگاتی ہے، اسی طرح سے حکومت کا بھی کام ہے کہ آگے بڑھ کے ان لوگوں کو کے مسئلے دلیرانہ کوئی قیادت ہو جو آ کے بڑھ کے ان کے مسائل حل کرے، ان کو فنڈنگ کرے، ان کو جو جانی پیسے آپ لڑائی پہ خرچ کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کو کسی طرح سے زیادہ فنڈ کر کے تو ان کو ان کے مسائل حل کرے، ان کا ریکارڈ بنائے؟ یہ حکومت کے لیے کیا ہی مشکل ہے؟ تو اگر اتنی سی بات سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور وہاں واقعی وہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یعنی یہاں کوئی سفر نہیں کر سکتے لوگ اس طرح سے
اپنے علاقے سے باہر سڑک پہ خطرہ ہوتا ہے، تو حکومت نے یہ حل نکالا پچھلی دفعہ جب حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے تو سڑک بند ہو گئی تھی اور لوگوں کو سفر تو کرنا ہوتا ہے دوسرے علاقوں میں، پاکستان کے دوسرے علاقوں پہ کوئی نہ کوئی کام پڑتا ہے، پشاور جانا ہوتا ہے۔ تو ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یعنی کنوائی کی شکل میں لوگ سفر کیا کریں گے، پلان کیا کریں گے، اپنے رجسٹر کرایا کریں گے اپنے نام، تو یہ اور پھر ان کے ساتھ جو سیکیورٹی بھی جائے گی، اسکارٹ کرے گی، ان کی حفاظت کرے گی۔ تو 100 گاڑیاں چلی ہیں پشاور سے پارا چنار کے لیے، اور پارا چنار سے پشاور جانے کے لیے ایک گاڑیوں کا قافلہ 100 گاڑیوں کا قافلہ چلا ہے۔ تو یہ دونوں گاڑیاں جب مندوری کے علاقے میں تک پہنچی ہیں تو وہاں سے کیا کہتے ہیں جی نامعلوم لوئر جو کرم کے علاقے میں واقع ہے، مندوری اور اچک، وہاں سے نامعلوم افراد کی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 3 جگہ پہ انہوں نے یعنی اس قافلے کے اینڈ پہ اور شروع والے جگہ پہ انہوں نے 3 دفعہ حملہ کیا اور پھر ان کے ساز و سامان لوٹا اور ان کی لاشوں کے ساتھ اس طرح کچھ ان کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے، یعنی کہ وہ میں ایک بابا کہہ رہا تھا کہ ہمیں دیکھیں خوراک کی کمی ہے، ہمیں حفاظت کی کمی ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو یعنی عام تو رپورٹس میں جو آیا ہے وہ اتنے یعنی بڑا خطرہ تھا، اور اس میں صرف 5-6 جو ہے نا اہلکار سیکیورٹی کے ساتھ کیے گئے۔ تو عام طور پہ تو رپورٹرز یہی کہہ رہے تھے، جو بھی رپورٹ کر رہے تھے کہ 5-6 بھی کم ہیں، لیکن وہ وزیر تھے جو کے پی کے کوئی وزیر تھے جن کا کرم سے تعلق تھا، تو انہوں نے کہا یہ میرا شہر ہے اور مجھے خبریں پتہ ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کیا ہے کہ محافظ جو ہے نا بچ گئے اور مسافر مارے گئے۔ تو اس کی وجہ یعنی انہوں نے یہ بتائی کہ کوئی محافظ ساتھ تھے ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی تشویش کا باعث ہیں، اور پھر اسی وجہ سے بے چینی پھیلتی ہے کہ لوگ جو ہے حکومت کے مسلسل ایک لاپرواہی اور خود غرضی اور لوٹ کھسوٹ سے تنگ آتے ہیں، اور پھر یہ بھی حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ اب جو وقت گزر رہا ہے تو میڈیا کی وجہ سے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلے لوگوں کو کوئی ڈرا دھمکا کے آپ چپ کرا سکتے تھے، لیکن اب ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر کنارے پہ کیا ہو رہا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کوئی، تو اس وجہ سے اپنی پالیسیوں کو تھوڑا سا نظر ثانی کریں، اور کچھ ہمارا پیارا وطن بھی کوئی عزت آبرو سے جینا ہم بھی سیکھ جائیں تو کیا ہی اچھی بات ہو۔